ترین مغربی اتر پردیش کے ضلع باغپت کے قصبہ بڑوت کے دینی ادارہ فیض مسیح الامت میں 24 گھنٹے پہلے تذکرہ نصیر نامی کتاب کا اجرا ہوا ہے۔ تذکرہ نصیر کتاب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت مولانا مفتی نصیر احمد دامت برکاتہم ہیں، جو مفتاح العلوم جلال آباد جیسے عظیم ادارے کے سابق مفتی اعظم رہے ہیں۔ کتاب ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، کتاب آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز بحیثیت ایک شاگرد کے ان کی زندگی پر مکمل بولا جائے گا، لکھا جائے گا۔ ہمیں یہ مختصر رپورٹ وہاں سے مولانا لقمان بڑوتی نے بھیجی ہے۔ اس خاکسار کو خود پروگرام میں حاضر ہونا تھا اور میں مدعو بھی تھا، لیکن کسی کام سے گورکھپور آیا ہوں، اس لیے پروگرام میں شرکت نہیں ہو پائی ہے۔ بہرحال مفتی نصیر احمد صاحب ایک عالم با کمال تھے۔ جن لوگوں نے ان سے کتابیں پڑھی ہیں، جو ان کے شاگرد رہے ہیں، ان کو علم ہے کہ ان کو کس درجے کا کمال حاصل تھا۔ مثال کے طور پر جب وہ ہدایت ثالث جیسی کتاب پڑھایا کرتے تھے تو جتنے الفاظ عربی میں ہدایت میں لکھے ہوئے ہیں وہ اردو کے اتنے ہی یا ان سے کم الفاظ میں ہدایت جیسی کتاب کا سبق سمجھانے پر پوری طرح قادر تھے۔ مثال کے طور پر ہدایت میں اگر 100 الفاظ عربی کے ہیں تو 100 الفاظ ہی وہ یا اس سے بھی کم اردو کے بولا کرتے تھے، اور وہ الفاظ بامعنی ہوتے تھے، پرمغز ہوتے تھے اور عام فہم ہوتے تھے کہ طالب علم انہی سے سمجھ لیا کرتا تھا۔ ایسا کمال کم ہی اہل علم کو پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ اس ناکارہ نے ان سے ہدایت ثالث پڑھی ہے اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے۔ وہ عالم با کمال تھے۔ علم فقہ کے جزیات کے احاطے پر جو ان کو کمال تھا وہ بھی کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہ علم فقہ پر ید طولہ رکھتے تھے۔ بہرحال مفتی نصیر احمد نامی کتاب کا تذکرہ نصیر نامی کتاب کا اجرا ہوا ہے، اور اجرا کی مناسبت سے یہاں اس دینی ادارے میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد ہوا ہے، جس میں اکابر علماء تشریف لائے ہیں۔ پروگرام کی نظامت مولانا محمد اسماعیل صادق محتم جامعہ فلاح دارین بلاسپور نے انجام دی ہے، اور اس کا آغاز قاری محمد امیر عالم قاسمی بڑوتی کی تلاوت اور مولوی محمد مسیح اللہ قاسمی میرٹھی کی نعت پاک سے ہوا ہے۔ خطبہ استقبالیہ صاحب زادہ مفکر ملت مولانا محمد کامل صاحب نے پیش کیا۔ کتاب کے مرتب مفتی محمد کلیم نعمانی نے پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کی صدارت مولانا محمد حسین صاحب اوسکوی نے کی، اور سرپرستی حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان بنگلوری محتم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور نے کی۔ پروگرام میں اکابر علماء کرام کے جامع مختصر اور پرمغز بیانات بھی ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تعلیم و تربیت، تدریس و تصنیف اور ان کی تمام خدمات ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ معروف مشہور عالم دین مصنف کتب کثیرہ مفتی محمد شعیب اللہ بنگلوری صاحب نے اپنے خطاب میں اپنے مشفق و مربی استاد حضرت مفتی نصیر احمد صاحب علیہ الرحمہ کی خدمات کے مختلف گوشوں کو بڑے ہی عمدہ اور جامع انداز میں بیان کیا۔ اس طرح بنارس سے تشریف لائے معروف عالم دین مولانا نصیر احمد بنارسی نے بھی کتاب اور مرتب کتاب کو اپنے الفاظ میں مختصر خراج تحسین پیش کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم و استاد حدیث حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی دامت برکاتہم العالیہ نے مفکر ملت کے تابندہ نقوش کو زندہ رکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ اس طرح یہ پروگرام علاقے کی معروف شخصیت پیر طریقت مولانا سید بلال حسین تھانوی کی رقتآمیز دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام میں جلوہ افروز ہونے والے قابل ذکر علماء میں سر فہرست حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی نائب محتمم و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، مفتی شعیب اللہ، مولانا احمد نصر بنارسی، مولانا حسین احمد، مولانا سید بلال، ڈاکٹر جمال الدین، مولانا محمد اسجد، اور یہ لوگ قابل ذکر ہیں ان کے نام۔ اس طرح پروگرام کے منتظمین میں مولانا محمد کامل، مفتی عبداللہ، مفتی محمد سخاء اللہ قاسمی، مفتی محمد کلیم نعمانی، حافظ نفیس احمد، حافظ زاہد، حافظ منور، حافظ یاسین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ خبر سوشل انڈیا نیوز کے لیے محمد لقمان قاسمی بڑوتی نے ارسال کی ہے۔ ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ جیسا ہم نے وعدہ کیا ہے، کتاب آ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کتاب پر تبصرہ پیش کیا جائے گا۔
اور حضرت مفتی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی چونکہ زمین سے جڑی ہوئی زندگی تھی اور وہ عالم با کمال تھے، ان کی زندگی کا مزید احاطہ بھی کیا جائے گا اور بہت کچھ ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز موقع ملتے ہی پیش کیا جائے گا۔